الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ناظرین سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، آج ہم سب اس دور میں سفر کر رہے ہیں جس میں اتنی پریشانیاں، اتنے مسائل، کتنے کتنی الجھنیں ہیں کہ انسان کے پاس وقت کم ہے اور الجھنیں زیادہ ہیں. پھر جس دور میں ہم سفر کر رہے ہیں اس میں انسان چاہتا ہے کہ منزل جلدی میسر ہو، سفر کم ہو، محنت کم ہو، مقصد زیادہ حاصل ہو جائے. پھر اس کے لیے تلاش کرتا ہے مختلف ذرائع، مختلف وسیلے، مختلف معاملات. پھر جب وہ کوشش کرتے کرتے تھک جاتا ہے، پہنچتا ہے، تو پھر کہیں اسے دھوکہ ملتا ہے، کہیں اسے پریشانی ملتی ہے، کہیں اس کے دکھوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو کیوں نہ ہمیں ایسا کوئی راستہ ڈھونڈنا چاہیے، ایسی کوئی منزل کا تعین کرنا چاہیے، ایسا کوئی طریقہ کار رکھنا چاہیے جس سے ہم پریشانی سے بھی بچیں، مصائب کا شکار ہونے سے بھی بچیں، اور صحیح راہ پہ رہتے ہوئے کامیاب، کامران اور منزل کو حاصل کروا جانے والے لوگوں میں شامل ہو سکیں. تو ہاں، صرف ایک راستہ ہے جو ہمیں تکلیف سے بچاتا ہے، جو ہمیں مسائل سے بچاتا ہے، جس میں ہم گمراہ نہیں ہوتے، جس میں ہم پریشان نہیں ہوتے، جس میں ہمیں تکلیف نہیں ہوتی. تو وہ صرف ایک ہی راستہ ہے، اللہ وجہ الکریم کی فرمان پہ عمل کرتے ہوئے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور مجسم کے فرمان پہ عمل کرنے سے ہم سب مسائل سے، سب پریشانیوں سے بچ سکتے ہیں، کامیاب ہو سکتے ہیں. تو اسی حضور علیہ السلام کی تعریف، محبت اور اللہ کی توحید بیان کرنے میں بزرگ فرماتے ہیں کہ محمد پکیں گے گزر گئی، احد نال احمد ملیں گے گزر گئی. خدا کو ڈٹھو سے محمد دے اولے، خدا کو ڈٹھو سے محمد دے اولے، محمد کو دکھیں گے گزر گئی، محمد پکیں گے گزر گئی. گویا شاعر نے اپنی محبت، اپنی مودت، اپنے عشق، اپنے وجدان، اپنی توجہ، اپنا انس، اپنے خلوص، اپنے پیار کا محور، منبع، توجہ کی خاص نور حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات، ان کی بات، ان کے طریقہ کار، ان کے احسانات پہ فوکس کیا اور ہمیں راستہ بتایا کہ اے لوگوں، اگر تم دنیا میں تھک چکے ہو، پھنس چکے ہو، مصائب کا شکار ہو چکے ہو، تو نہ گھبراؤ، نہ پریشان ہو. تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا احسان فرمایا ہے کہ تم لوگ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اپنے دلوں میں جگاؤ اور ان کے فرمان پہ عمل کرو، اور تم دین دنیا کی بقا پانے والے لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے، ترقی یافتہ لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے، کامیاب لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے. اور جب تم اپنے آپ کو حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ضم کر دیتے ہو اپنے آپ کو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سارے معاملات، سارے کام خود فرماتے ہیں. اس لیے کہ جس سے واضح ہوتا ہے کہ جس نے حضور اکرم سے محبت فرمائی، اللہ نے اس سے محبت فرمائی. تو
تو کیا خیال ہے جب ہم حضور سے محبت فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو پھر اللہ ہم سے محبت فرماتے ہیں، تو جب اللہ ہم سے محبت فرماتے ہیں تو پھر کیا خیال ہے کہ اللہ جب محبت فرماتا ہے تو جب رب ایک بندے سے 70 ماں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے، تو آج اگر ایک ماں بھی برداشت نہیں کرتی کہ اس کا بچہ تکلیف میں ہو، تو جو رب ماں 70 سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے اپنے بندے سے، تو وہ پھر بندے کو تکلیف میں دیکھ کے کیسے خوش ہوگا؟ تو آؤ ہم لوگ اپنا تزکیہ نفس کریں، اپنا احتساب کریں، اپنے آپ کو صحیح کریں اور خود کو بہتر بنائیں، حضور کی اتباع کا خود کو بہتر بنائیں، صحابہ کی اتباع کا خود کو بہتر بنائیں، اولیاء کی اتباع کا خود کو بہتر بنائیں، صلحاء کی اتباع کا خود کو بہتر بنائیں، راہ مستقیم پہ چلنے والے، اور اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے، ہمارا حامی ناصر ہو اور ہمیں صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔